شعبان المعظم کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ اس کے اندر نوافل میں، عبادات میں کس انداز میں تسلسل رکھا جائے اور کتنا عبادت کی جائے۔ اسلاف کا طریقہ ہے وہ جاگتے ہیں، اس رات کو بیداری کا ثبوت دیتے ہیں، کیونکہ میرے نبی سرکار نے فرمایا زمانہ اس بات سے غافل ہے کہ یہ رات کون سی ہے، اس میں افضلیت کیا ہے، اور اللہ کے حضور اس رات کا مرتبہ و مقام کتنا بلند و بالا میرے خالق نے فرمایا ہے۔ اس میں ہر کسی کی سال کی کمائی کا نچوڑ ہوتا ہے کہ اس نے اس سال میں کتنا کمایا ہے، کتنا اکٹھا کیا ہے، بارگاہ خداوندی میں اس کا نام کتنا روشن ہوتا ہے، اور آئندہ سال کے لیے بجٹ پیش کیا جاتا ہے کہ اس بندے نے کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے، کیسے رہنا ہے، مصائب میں مصیبت میں کیسے اس نے گرفت ہونا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس رات کے اندر رد و بدل کی جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا جو بندہ مومن اپنی عبادت میں اگر اس رات کے اندر 100 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے تو مالک بے نیاز اس کے لیے بہترین راستے کھول دیتا ہے اور 100 فرشتے کو اس کے لیے مختص کر دیتا ہے۔ اور بزرگان دین نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ 30 فرشتے ایسے ہیں جو اس کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، اور پھر 30 فرشتے ایسے ہیں جو اس کے لیے اس انداز میں بشارت دیتے ہیں اور امن و سکون کی خوشخبری سناتے ہیں، اور 30 فرشتے ایسے ہیں جو دنیا کی تمام تر مصیبتیں جو انسان پر نازل ہونے کی وجہ ہوتی ہے، سبب بنتی ہے، تو ان سب کے لیے یہ ڈھال بن کر دفاع کرتے ہیں، اور 10 فرشتے ایسے ہیں جو شیطان کے مکر و فریب سے بچاتے ہیں، چھٹکارا کرواتے ہیں، اسے امنی کیفیت میں رکھتے ہیں اور اس طرح کی گرفت سے اسے بچا لیتے ہیں۔